نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسب معاش کے لیے کن کن کاموں کو اختیار فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ کس کام کو فضیلت بخشی؟ رزق کے نوع سے کس کام میں ہے؟ امام غزالی نے تجارت کے کتنے اصول بتائے ہیں؟ ایسے کئی سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه واتباعه أجمعين۔ یوں تو نوع انسانی کے بلند پایہ طبقوں میں ہزاروں لاکھوں انسان نمایاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ اور نمونہ کے طور پر پیش کی ہیں، مگر ان کی طویل فہرست میں سے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت ہی بطور خاص و عوام الناس کے لیے اسوہ اور بہترین نمونہ ہے، کیونکہ ان کی سیرتیں ہر لحاظ سے بے داغ اور ان کا دامن حسن اخلاق و کردار سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ پھر اس گروہ انبیاء علیہم السلام میں سے بھی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سب سے زیادہ درخشاں اور تابع ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمہ جہت پہلوؤں میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے نظریاتی سطح سے لے کر عملی سطح تک کی رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ جب انسان کی زندگی کے اہم ترین شعبہ معیشت کا سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تناظر میں تجزیہ کیا جاتا ہے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اہم شعبے سے متعلق ایسے احکامات عطا فرمائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں منصفانہ اور اخلاقی بنیادوں پر مستحکم نظام معیشت کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے کسب حلال کیا۔ کسی نے مزدوری کی، کسی نے بڑھائی کا کام کیا، کسی نے بکریاں چرائیں۔ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجیاد کے پہاڑوں پر لوگوں کی بکریاں اجرت پر چرائیں۔ آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے زراعت کا کام بھی کیا۔ اطراف مدینہ میں مقام جرف تھا، وہاں آپ نے کھیتی کا کام کیا۔ لہذا کسب حلال کے مختلف طریقوں میں حضور علیہ السلام کا اسوہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ رزق حلال کو طلب کرنا فرض ہے، فرض کے بعد، یعنی رزق حلال کو طلب کرنا دین کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فرض ہے۔ دین کے اولین فرائض تو وہی ہیں جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں اور جن کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ چیزیں دین میں فرض ہیں، مثلا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا وغیرہ، یہ سب دین کے اولین فرائض ہیں۔ مذکورہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ان دینی فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ رزق حلال کو طلب کرنا اور رزق حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم۔ حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کسب معاش اور حصول رزق حلال کے اسباب و ذرائع مختلف ہیں، جیسے تجارت، زراعت، ملازمت، صنعت، حرفت اور محنت مزدوری وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کے سلسلے میں شام کے 2 سفر کیے، جن میں آپ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام تشریف لے گئے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اس نیت سے تجارت کرے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں تجارت کر رہا ہوں، تو یہ دین کا حصہ بن جائے گا اور تجارت عبادت بن جائے گی۔ اور اگر 2 نیت سے کی جائے، نمبر 1 اس کی آمدنی سے بیوی بچے وغیرہ کے حقوق کو ادا کروں گا، نمبر 2 اور اس کے ذریعے ضرورت مندوں تک ضرورت کی اشیاء پہنچاؤں گا،
تجارت اللہ کے رزق میں سے ایک رزق ہے، اللہ کی حلال کردہ اشیاء میں سے ایک حلال چیز ہے اس شخص کے لیے جو اس کو حاصل اور طلب کرے سچائی اور نیکی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ تجارت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اس میں رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی سب سے اچھی، طیب اور صاف ستھری ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل الرجل بیدی وکل بیع مبرور، آدمی جو کمائی اپنے ہاتھ سے کرے جیسے زراعت، تجارت، کتاب و صنعت وغیرہ، اور ہر وہ خرید و فروخت جو دھوکہ اور خیانت سے پاک ہو اور از روئے شرع مقبول ہو۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ 4 دراہم ہیں، ان میں سے ایک تجارت سے حاصل ہوا، ایک بھائی کی صلہ رحمی اور ہدیہ سے حاصل ہوا، ایک اجرت تعلیم سے حاصل ہوا اور ایک سرکاری خزانے سے ملا، تو ان میں سے افضل کون سا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جو درہم کپڑے کی تجارت سے حاصل ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی طلب رزق کو چھوڑ کر بیٹھ نہ جائے اور پھر کہے، اے اللہ مجھے روزی عطا فرما، کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونے اور چاندی نہیں برستے۔ ایک وہ تجار جو تجارت اور کاروبار مشغول ہونے کے باوجود دین پر سختی سے عمل کرتے ہیں اور کاروبار مشغولیت کی وجہ سے ان کی دین داری میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف اور مدح سرائی کی ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ دینے سے، یعنی معاش کے دھندے ان کو اللہ کی یاد اور احکام الہی کی وجہ آوری سے غافل نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا بیوپار یا معمولی خرید و فروخت کوئی چیز خدا کے ذکر سے نہیں روکتی۔ صحابہ کی یہی شان تھی۔ حضرت ابراہیم نخعی سے سچے تاجر کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ آپ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے یا وہ شخص جو عبادت کے لیے فارغ ہے اور ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، سچا تاجر میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ مجاہدہ مشغول ہے، کیونکہ شیطان اس کے پاس ناپ تول کے راستے سے آتا ہے تاکہ اس کو بھٹکائے اور ناپ تول کمی بیشی میں اس کو مبتلا کرے، اور شیطان اس کے پاس لینے اور دینے کے راستے سے آتا ہے تاکہ اس کو لین دین کی گڑبڑی میں مبتلا کرے، پس وہ شیطان سے مجاہدہ کرتا ہے، لہذا سچا دیندار تاجر مجھے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تاجر اگر اپنی تجارت اور کاروبار میں سچ بولے، امانتداری کا پاس لحاظ رکھے، اللہ سے ڈرے، تقوی اور نیکی اختیار کرے اور نیک اعمال سے غافل نہ ہو، تو حدیث میں اس کا بہت بڑا رتبہ اور مقام بیان کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف جس تاجر اور بیوپاری میں مذکورہ اوصاف نہ ہو، وہ با اعتبار آخذ نہایت خائب و خاسر اور نقصان میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجروں کو قیامت دن فساق، فجار، گناہگار بنا کر اٹھایا جائے گا، مگر وہ تاجر جو اللہ سے ڈر اور تقوی اختیار کیا، نیکی اختیار کی اور سچ بولا، تو اس کا حشر سابقہ حدیث کے بموجب انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ خرید و فروخت میں کسی کو دھوکہ دینا، جیسے جس دودھ دینے والی گائے یا بھینس کو فروخت کرنا ہو، کئی دنوں تک اس کو نہ دھونا اور دودھ اس کے تھان میں چھوڑے رکھنا تاکہ خریدار اور گاہک دھوکہ کھا جائے اور یہ سمجھے کہ جانور زیادہ دودھ دینے والا ہے، اور جیسے گھٹیا اور عیبدار مال کو نیچے رکھنا اور عمدہ فریش مال کو اوپر رکھنا تاکہ خریدار یہ دھوکہ کھا جائے کہ یہ سب مال عمدہ ہی ہے۔ ناجائز حرام اور گناہ کبیرہ ہے، حدیث میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت واصلہ بن الاسقع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس سے کسی عیبدار چیز کو فروخت کیا اور اس عیب کو بیان نہیں کیا تو وہ مسلسل اللہ کی غضب ناراضگی میں رہتا ہے اور فرشتے ہمیشہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی چیز کو بیچے اور اس میں جو عیب ہے اس کو بیان نہ کرے، اور نہ اس آدمی کے لیے جائز ہے جو مبیع کے عیب کو جانتا ہو اور اس کو بیان نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بازار میں غلہ گئیوں کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا اور آپ کی انگلیاں تر ہو گئیں، غلہ اندر سے بھیگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے غلہ والے، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس وقت بارش پڑ گئی تھی، اس وجہ سے یہ بھیگ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا،
تم نے اس کو غلہ کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ خریدار اس کو دیکھ لیتے؟ اور سنو، من غش فلیس منا، جو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کسی بھی قوم نے ناپ تول میں کمی ظاہر نہیں کی اور کمی کرنا شروع نہیں کیا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قید اور گرانی مہنگائی میں مبتلا کر دیا۔ امام غزالی نے مسلم تاجر کے لیے 7 اصول نصائح بیان فرمائے ہیں، ہم اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یعنی تاجر کا اپنی ذات اور نفس پر مہربان ہونا 7 چیزوں کی رعایت کرنے سے تام اور مکمل ہوگا۔ نمبر 1، تجارت کی ابتدا میں حسن نیت اور حسن عقیدہ ہو۔ بس تاجر تجارت شروع کرنے کے وقت سوال سے بچنے، لوگوں سے حرص و طمع سے رکنے، رزق حلال کے ذریعے لوگوں سے استغنا، کمائے کے مال کے ذریعے دین پر استعانت اور اپنے اہل و عیال کی کفایت و کفالت کے قیام کی نیت کرے۔ نمبر 2، تاجر اپنی صنعت اور تجارت میں فروض کفایہ میں سے ایک فرض کفایہ کی ادا کرنے کی نیت کرے، اس لیے کہ صنعتیں اور تجارتیں اگر بالکل یہ چھوڑ دی جائیں تو معیشت باطل اور تباہ ہو جائیں گی اور اکثر لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی تجارت کرنا فرض کفایہ ہے، لہذا قوم میں سے ایک طبقہ ایسا ہونا ضروری ہے جو تجارت میں لگا رہے۔ اس لیے اگر سارے لوگ صنعت تجارت چھوڑ دیں گے تو اکثر لوگ ہلاکت کے دانے پر پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اپنی تجارت کی شروعات میں یہ نیت کرے کہ میں ایک فرض کفایہ کو ادا کر رہا ہوں، اس طرح وہ اجر و ثواب کا بھی مستحق ہو جائے گا۔ نمبر 3، تاجر کو دنیا کا بازار آخرت کے بازار سے نہ روک دے، اور آخرت کے بازار مساجد ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ دن کے اول حصے کو بازار میں داخل ہونے کے وقت تک اپنی آخرت کے لیے صرف کرے، اس وقت کو مسجد میں گزارے اور اوراد و وظائف کو لازم پکڑے۔ نمبر 4، اور اسی پر اکتفا نہ کرے بلکہ بازار میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑے اور تسبیح تعلیل مشغول رہے، اس لیے کہ بازار میں غافلوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنا افضل ہے۔ نمبر 5، تاجر بازار اور تجارت پر بہت زیادہ حریص نہ ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ سب سے پہلے بازار جائے اور سب سے اخیر میں وہاں سے لوٹے، یہ کاروبار میں بہت زیادہ حریص ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 6، تاجر کے لیے حرام چیزوں کی تجارت سے بچنا لازم اور ضروری ہے، لیکن صرف حرام سے اجتناب پر اکتفا نہ کرے بلکہ مواقع شبہات اور شک و تہمت کے مقام سے بھی اعتراض کرے اور بچے۔ نمبر 7، تاجر کا چاہیے کہ وہ جن لوگوں سے معاملات کر رہا ہے ان کے بارے میں ہر وقت یہ خیال رکھے اور فکر مند رہے کہ ان میں سے ہر صاحب معاملہ اس سے حساب لے گا کہ خرید و فروخت میں اس نے کسی کا حق مار تو نہیں لیا، لہذا تاجر کو اپنے ہر قول اور عمل کے بارے میں حساب و عقاب کے دن یعنی روز محشر کے لیے جواب تیار رکھنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص نے ہزاروں آدمیوں سے خرید و فروخت کی ہے تو ان ہزاروں آدمیوں کا حق اس سے وابستہ ہے، اور اس نے کسی کے حق میں بھی کچھ کوتاہی اور گڑبڑی کی ہے تو وہ صاحب حق اس کی وصولی کے لیے قیامت کے دن اس تاجر خائن کے پاس حاضر ہو جائے گا اور اس سے اپنا حق وصول کرے گا۔ اس لیے ہر تاجر اپنی تجارت میں اس بات کو ملحوظ رکھے کہ اس کو قیامت کے دن ہر حساب لینے والے کا حساب دینا ہوگا۔ سیرت نبوی سے کامیاب معیشت اور تجارت کے تمام اصول ضوابط میسر آتے ہیں۔ آج کی دنیا معاشی استحصال، غربت و افلاس، بے روزگاری، افراط زر اور تمام معاشی مسائل دیکھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لے سکتی ہے۔ اس کے بغیر معاشی عدل و انصاف، منصفانہ تقسیم دولت اور غربت کے خاتمے کے خواب کا بھی شرمندہ تعمیر نہیں ہو سکتا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 17 میں پڑھیں گے، اور زندگی کے ہر لمحے میں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔